لا شریک، خالق ارض و سما، مالک کائنات، جو اکیلا ہی پروردگار ہے، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا خالق اور مالک، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق، بندگی کے لائق ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی رحمت، امام الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کی اطاعت اور فرمانبرداری کو رب العالمین نے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری قرار دیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے گویا تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ زندگی عطا کی، اور اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ہمارے آخری پیغمبر، آخری رسول نبی رحمت علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس مختصر سے زندگی میں، وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، اس کی یہ زندگی بھی سعادت والی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، کسی عمل کو بہترین طریقے سے کرنے والا کون ہے۔ یہ امتحان اور آزمائش ہے، زندگی اور موت کے درمیان جو وقفہ انسان کو ملا ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سا شخص بہترین عمل کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب نافرمان لوگ، جہنمی لوگ جہنم میں جلیں گے، جن لوگوں نے رسول رحمت علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہ مانا، آپ کے پیغام کو قبول نہ کیا، انکار کر دیا، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا جو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا رکھی ہے جہنم کی صورت میں۔ تو قیامت کے دن جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 37، فرمایا کہ وہ چیخو پکار کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہ کافر لوگ جہنم کی آگ میں جب ان کو جلایا جائے گا تو وہ چلائیں گے، چیخیں ماریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، جہنم کی آگ سے نکال دے۔ جہنمی لوگ یہ تمنا کریں گے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور پھر فرما دیا کہ ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے، لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو وقت دیا، ٹائم دیا کہ اس میں تم نے اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ تم جنت کو حاصل کر سکو۔ انہوں نے اس وقت کو گوا دیا، ضائع کر دیا۔ تو اب قیامت کے دن وہ چیخیں ماریں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، نعمل صالحہ، ہمیں ایک موقع اور ایک چانس اور دے دے، نعمل صالحہ، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جان جائیں گے کہ ہم نے پہلے اچھے اعمال نہیں کیے، ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے بغاوت کی ہے، ہم نے اپنی منمانی کے مطابق زندگی بسر کی ہے، جو دل میں آیا ایسے کرتے تھے، اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہے، بس ایسے ہی زندگی گزر گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے،
ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، نعمل صالحہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ اور نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین نے بتا دیے، جو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے، وہ نیک عمل ہیں۔ تو وہ کہیں گے نعمل صالحہ، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو اس سے پہلے ہم عمل کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وہ نہیں کریں گے۔ برے کاموں سے ہم اجتناب کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ بعض آگے اللہ تعالیٰ ایک موقع اور ایک چانس مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اور فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ پوچھیں گے، سوال ہوگا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں 60 سال 70 سال نہیں دیے تھے؟ دنیا میں تم زندہ تھے، وہ وقت تھا اعمال کا، تم نے عمل نہیں کیے۔ اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی؟ اور یہ عمر، یہ زندگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے 60 سال گزار دیے بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے، اور قرآن مجید کی یہ آیت ہے اولم نعمرکم، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، مجھ سے آپ سے سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کے بیٹے کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما ابلاہ او ان عمرہ فیما افناہ، کہ تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں خرچ کر کے آیا؟ اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، اور پوچھا جائے گا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ سوال ہوں گے، پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی جب چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں نکال دیا جائے، ایک موقع دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اس عمر میں تمہارے پاس چانس تھا، موقع تھا کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جو نیک عمل کرنا چاہتا نیک عمل کر سکتا تھا، یہ موقع ملا ہوا تھا، سب کے پاس موقع تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ میں ایک تو تمہیں موقع ملا تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے بشیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ جہنم سے لوگوں کو ڈراتے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام، تابعین، ائمہ محدثین اور آج تک جو مبلغین ہیں، جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں لوگ جو ڈرانے والے ہیں، جو جہنم سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، جو پیغام سناتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں موقع دیا تھا، تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں عمر دی تھی، اور تو اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھیجا تھا، تو نے اس وقت کیوں نہیں عمل کیا؟ اور پھر حکم ہوگا کہ آج جہنم کا عذاب چکھو، آج کوئی چھٹکارا نہیں ہے، آج کوئی بچت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی 60 سنہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کے عذر کو قبول نہیں کریں گے جس کو اللہ رب العالمین نے 60 برس کی زندگی دے دی، اس کی زندگی کو لمبا کر دیا۔ کتنی زندگی مل گئی؟ 60 سنہ، 60 سال اس نے اپنی 60 بہاریں گزاری ہیں، 60 سالہ زندگی گزاری ہے۔ قیامت کے دن اس کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس کو موقع ملا ہے، چانس ملا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو 60 سال سے کم ملا ہے تو اس کا عذر قبول کر لیا جائے گا، عذر تو اس کا بھی نہیں قبول ہوگا۔ اگر کوئی 50 سال میں چلا جاتا ہے، 40 سال میں چلا جاتا ہے، 30 سال کی عمر پاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد
اس کے اوپر احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. وہ اگر نہیں کرتا تو اس کو سزا ملے گی. اگر اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تسلیم نہیں کیا، اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. لیکن 60 سال ایک لمبا عرصہ ہے. فرمایا کہ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی، اس کے بعد اس کا قطعاً کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، تو نے اس زندگی کو کیسے بسر کیا. تو کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں، کہ آپ نے زندگی گزار کر تمہیں بتا دیا اور تمام امور کے بارے میں تمہیں گائیڈ کر دیا، بتا دیا، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لو. آپ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اس کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ہر اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ کو فالو کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے. لیکن ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا اپناتے ہیں، آپ کی حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور ہم کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، کن لوگوں کی ہم تقلید کرتے ہیں، کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ضالین، گمراہ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہود و نصارہ. آج ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش میں لگے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہیں. اور کوئی ایسا کام کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس میں پیچھے نہیں رہتے جو اہل کتاب، یہود و نصارہ یا مشرکین کرتے ہیں، ہر وہ کام. لیکن ذرا آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ مجوسی ہے، وہ ہندو ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے، وہ کرسچن ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ گناہ کرتا ہے، اس کو سزا ملے گی، قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی. لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا وہی کام کرنا شروع کر دے تو کیا خیال ہے، وہ بچ جائے گا؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، جو مرضی کرتے رہے؟ اگر غیر مسلم شراب پیے تو اس سے پوچھا جائے گا، اگر مسلمان پیے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر غیر مسلم بدکاری کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، تو اگر مسلمان کرے گا تو اس سے نہیں سوال ہوگا. اگر غیر مسلم سود کھاتا ہے اس سے پوچھا جائے گا، تو اگر مسلمان سود کھائے گا تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین سے یہ جنگ ہے، سود کھانا یہ جنگ ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا، سود کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے، چھوڑو گے نہیں، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے. تو اگر غیر مسلم سودی کاروبار کرے اس کے لیے حرام ہے، مسلمان کرے تو اس کے لیے حلال، مسلمان کر سکتا ہے. اگر غیر مسلم کی دوستیاں ہیں، گرل فرینڈز ہیں، برے کام وہ کر رہے ہیں، اگر مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو کیا خیال ہے وہ سزا سے بچ جائیں گے؟ ہمارے لیے اس لیے سود کھانا یہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، بیئر ہمارے لیے حلال ہے، گرل فرینڈز رکھنا یہ حلال ہے. معاشرہ کس طرح جا رہا ہے؟ اگر غیر مسلم یہ کام کر کے ان پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے ان پر لعنت کی، تو مسلمان یہ کام کریں گے تو وہ انجام سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے روکا ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. یہ دنیا ان کے لیے ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے.
तुम्हारे लिए बागात रखे हैं, तुम्हारे लिए हूरें रखी हैं, तुम्हारे लिए नेमतें रखी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जिंदगी 60 साल 70 साल जिंदगी, इसको अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजार लो, तुम्हें इनामात मिलेंगे। तुम ये दुनियावी धोखे में नहीं आना, ये मताउल गुरूर है, ये धोखे का सामान है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ लोगो यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। बाज़ुहुम औलियाउ बअज़, ये क्रिश्चियन, ये मजूस, ये यहूद, ये मुशरिक, ये आपस में इनकी दोस्तियां हैं, तुम्हारे साथ इनकी दोस्ती नहीं है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और जो तुम में से इनके साथ दोस्तियां लगाएगा वो इन्हीं में से हो जाएगा। दोस्ती क्या होता है? दोस्त को फॉलो किया जाता है। आज आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, कितने ऐसे तरीके हम अपना चुके हैं जो यहूद और नसारा के हैं, और अल्लाह के रसूल ने मुखालफत का हुक्म दिया, कुरान भी रोक रहा है, और अल्लाह के रसूल भी फरमाया करते थे खालिफुल यहूद, यहूदों की मुखालफत करो, खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालफत करो। वो दाढ़ी को खत्म करते हैं, तुमने दाढ़ी रखनी है। ये आदीस हैं कि तुमने यहूद और नसारा की मुखालफत करनी है, तुमने मुशरिकीन की, मजूस की मुखालफत करनी है, लेकिन हम उनकी तकलीद कर रहे हैं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हमारा इस्लाम है कि हमने इस्लाम के अहकामात को पसे पुश डाल दिया है। सिर्फ कलिमा पढ़ के हम ये समझते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। जरा कुरान का मुताला कीजिए, यहूद भी यही समझा करते थे। वो कहते हम ही जन्नती हैं, हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में कि वो कहते थे वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, कि जन्नत में वही जाएगा जो क्रिश्चियन है, जो यहूदी है। बस ये वो कहते थे, और नहीं जाएगा कोई जन्नत में, जन्नत उनके लिए। आज मुसलमान भी यही समझते हैं कि बस जन्नत हमारे लिए है, जो मर्जी करते रहो, हम तो आले बैत में से हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमने फलां सिलसिले की बैत की हुई है, वो पीर साहब हमें बचा लेंगे, हमारा ताल्लुक फलां ग्रोह से है, हम बच जाएंगे, फलां हमारी कब्र में बचाने के लिए आ जाएगा, फलां हशर में बचाने के लिए आ जाएगा। ये तमन्नाएं और आरज़ुएं हैं। कुरान को छोड़ दिया, अहादीस को छोड़ दिया, दीन के अहकामात को भुला दिया। बस यही हमारी ख्वाब ख्याली है कि हम बच जाएंगे और जन्नत हमारे लिए पक्की। अल्लाह ने क्या फरमाया यहूद नसारा के बारे में? वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। वो कहते थे हम अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद में से। बनु इसराइल क्या कहते थे? अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, हमारी नस्ल में अंबिया का सिलसिला चलता रहा, अल्लाह ने हमें माफ कर दिया, हमें नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तिल्का अमानियुहुम, ये तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, कुल हातु बुरहानकुम, फरमाया अल्लाह के रसूल इनसे पूछिए, लाओ कोई दलील, कोई अल्लाह ने तुमसे वादा कर रखा है, कोई तुमसे पक्का अहद व पैमान कर रखा है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो कोई दलील पेश करो। तो कामयाब वो है जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपना लेता है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। यहूद और नसारा की इताअत में, कुफार की इताअत में जो मुसलमानों के अंदर जो रस्में आ चुकी हैं, जो काम हम करते हैं, उनकी तकलीफ करते हुए उनमें से एक की तरफ मैं आपकी निशानदेही करना चाहता हूं। बर्थडे का बनाना, हर घर में बर्थडे बनाई जाती है। आज अब्बा जी की बर्थडे है, आज दादाजी की बर्थडे है, आज अम्मा जान की बर्थडे है, आज फलां भाई की है, फलां बहन की है, एक सिलसिला चला हुआ है। बर्थडे, केक लाओ, उसको काटो, उसके ऊपर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, उसको फूंकों से बुझाया जाता है। जरा कभी आपने सोचा है, तसव्वुर किया है कि ये कंसेप्ट कहां से आया है? क्या इस्लाम ने हमें यह सिखाया है? क्या नबी रहमत अलैहिस्सलाम को जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका सिखा के गए? तुमने जूता कैसे पहनना है, जूता उतारना कैसे है, टॉयलेट में कैसे जाना है, टॉयलेट से बाहर कैसे निकलना है, बाजार में कैसे जाना है, तुम्हारी तिजारत कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी माइशत कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा कल्चर क्या है, सब कुछ अल्लाह के रसूल जब हमें बता कर चले गए, सहाबा कराम उस पर अमल करके उन्होंने भी दिखा दिया, ताबईन ने हम तक पहुंचा दिया। अगर सहाबा कराम के दौर में, ताबईन के दौर में, नबी रहमत अलैहिस्सलाम के दौर में ये अमूर नहीं पाए जाते तो हमने कहां से लिए हैं ये? हाँ, क्या हरज है जब कहा जाए क्या हरज है, खुशी तो बना रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ है खुशी बना रहे हैं। जब हम इस तरह की खुशियां बनाते हैं तो सुन्नत पर अमल करना उसको पसे पुश डाल देते हैं, भूल जाते हैं। बर्थडे याद रहती है,
لیکن کبھی کسی کو عقیقہ یاد رہا کہ میرے وہاں بچے کی ولادت ہوئی، 7ویں دن میں نے عقیقہ کرنا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے 7ویں دن بکرا لاؤ، ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتے داروں کو بھی کھلاؤ، فقراء مساکین میں تقسیم کرو، خوشی مناؤ۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، صدقے کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، تمہاری خوشیوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ خوشی منانے کا، انجوائے کرنے کا جائز طریقہ تمہیں بتا رہا۔ لیکن ہم نے اس کو بلا دیا۔ بس فرعون، مصر میں فرعون جو تھے وہ بنایا کرتے تھے آیات، عید بنایا کرتے تھے، اس کو عربی میں عید ہی کہا جاتا ہے، عید الميلاد۔ ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، سالگرہ کہتے ہیں، وہ عید الميلاد کہتے ہیں کہ پیدائش کے دن پر خوشی منانا۔ اور عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ کر آنا، کہ ہر سال وہ دن آتا ہے، جیسے عید الفطر کا دن ہر سال آتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہر سال آتا ہے، اسی طرح ہر سال وہ ڈیٹ آتی ہے جس پر انسان اپنا یا کسی اور کا برتھ ڈے بناتا ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ مشرکین کافر بہت سارے دنوں میں خوشی مناتے ہیں۔ ان کے ہاں بہت ساری عیدیں ہوتی تھی، آج فلاں پیدا ہو گیا ہے، آج عید بنا لو، فلاں فوت ہو گیا برسی بنا لو، اس طرح کے دن فلاں کی خوشی، فلاں کی خوشی، آج فلاں کو اس کو تاج بنایا گیا ہے، اس طرح کی خوشیاں انہیں بے شمار بنا رکھی۔ لیکن مسلمان کا ٹائم قیمتی ہے، وہ ان فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے 2 دن سال میں مقرر کر دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں تم خوشی بنایا۔ اس کے علاوہ پھر اس طرح سے ان چیزوں کو اختیار کر لینا۔ مصر سے چلا فرعون، اس طرح کی آیات اور خوشی کے دن بنایا کرتے تھے، اس کے بعد نصرانی کرسچن لوگوں نے اس کو لے لیا، پھر یونان میں چلا گیا، انہوں نے مون کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے ایک کیک بنا لیا، پھر کیک کو کاٹا جاتا ہے، اس پر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے برتھ ڈے بنایا جاتا ہے۔ اور برتھ ڈے کا یہ سانگ امریکہ سے یہ شروع ہوا، 2 بہنیں تھیں، انہوں نے یہ سانگ اختیار کیا، گڈ مارننگ ٹو آل یا گڈ مارننگ ٹو یو، پھر اس سے وہاں سے چلا گیا برتھ ڈے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، پھر اس میں یہ کنورٹ ہو گیا، اور آج مسلمان بھی اس کو اختیار کیے ہوئے، مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم نے تو ان کے کلچر کو اپنانے کی ٹھان رکھی ہے کہ جو وہ کریں گے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی اس طرح سے پیروی کرو گے کہ ان کے قدم پر قدم رکھو گے، جو ان نے کیا وہی تم کرنے کی کوشش کرو، شبرن بے شبرن، قدم پر قدم، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو گے، اس طرح سے تم کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی نقالی کرو گے، ان کی تقلید کرو گے۔ آج ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، اپنے شاعر کو چھوڑ دیا، اپنی چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں، اور غیر مسلم کی چیزیں، ان کا کلچر، ان کی رسومات، ان کو اختیار کیے ہوئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے کون مراد ہیں؟ یہود و نصارہ؟ تو فرمایا ہاں یہود و نصارہ تو ہے، ان کی تم پیروی کرو گے۔ اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص وہ کسی سانڈ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو۔ آج ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر غور کیجئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھیے مسلمانوں کو کہ مسلمان کیا ان چیزوں کو نہیں اپنائے ہوئے؟ اگر غیر مسلم لوگ وہ فحاشی اور عریانی میں ملوث ہیں تو کیا مسلمان ملوث نہیں ہیں؟ آج تعجب ہوتا ہے جب سنا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان لڑکے کسی غیر مسلم کے ساتھ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنے ہوئے ہیں، یہ مسلمان لڑکا ہے اس نے کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنی دوست بنا رکھا ہے۔ کیا اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ یہ یہود و نصارہ سے کلچر ہم نے نہیں لیا؟ اگر وہ لوگ یہ کام کر کے وہ ظالم ہیں، وہ لعنتی ہیں، تو کیا مسلمان یہ کام کر کے تو ان کو معافی ہے، ان کو چھوٹ ہے؟ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں برتھ ڈے کے نام پر تمام مسلمانوں کے گھروں میں دیکھ لیجئے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ محفوظ ہوں گے، بس خوشیاں بنا رہے ہیں کہ کون سا حرج ہے؟ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی طرح بننا چاہتا ہے، وہ قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دین سے محبت کر لیجئے، دین کو اپنا لیجئے، اپنی زندگیوں کے دین کے مطابق چلائیے۔ اگر ہم نے بلا دیا اس دین کو
तो ये ना समझिए कि क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और अगर आज हमने दीन को बुला दिया तो हमारी आने वाली नस्लें जब इस माशरे में रह रही हैं, जहां पर फहाशी भी है, जहां पर उरियानी भी है, जहां पर रसूमात भी हैं, जहां पर मौसीकी भी है, जहां पर नाच और गाना है, और फिर आप देखिए कि जब हम लोग इस तरह के खुशी के दिन त्यौहार बनाते हैं, बर्थडेज वगैरह बनाते हैं, क्या उसमें इस तरह से गैदरिंग नहीं होती कि जिसमें मेल फीमेल कोई परवाह नहीं होती, सब इकट्ठे हैं? क्या पर्दा और हया और शर्म जो इस्लाम हमें दर्श देता है हम इसको बुला देते हैं, और फिर उसमें मौसीकी, गाना, नाचना और ये तमाम काम ये किए जाते हैं किस नाम पर? खुशी है? क्या खुशी है? कौन सा कारनामा कर लिया उस शख्स ने जिसकी उम्र का 1 साल और उसका इजाफा हो गया? कौन सा कारनामा किया? वो तो कब्र के करीब होता जा रहा है। एक शख्स अगर 40 साल का हो गया, अगले साल वो 41 का होगा, तो उसको तोहफे दिए जा रहे हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं, उसने क्या कारनामा इंजाम दिया है? उसको तो फिक्र करनी चाहिए कि मेरा 1 साल और कम हो गया है, 41 है, उसके बाद 42 है, फिर कब्र के करीब होता जा रहा हूं, मेरा बच्चा जवान हो रहा है, जवानी के बाद ये बूढ़ा हो जाएगा, कब्र के करीब हो जाएगा। उसे ये फिक्र करनी है, सोचना है कि मैंने 20 साल जिंदगी गुजार दी है, मैंने कौन सी वो नेकियां की हैं कि अगर आज फरिश्ता मेरी रूह को कब्ज कर ले, मेरी मौत आ जाए, तो मैं अल्लाह के सामने कौन से अमाल पेश कर सकूं? हम उस पर खुशी बना रहे हैं, सब ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और फिर वही जो गैर मुस्लिम लोगों के त्यौहार है उसको अपनाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने की और उस पर अमल की तौफीक नसीब।